السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے تجارتی مرکز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پیر کی صبح نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں پولیس افسر سمیت 3 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ کراچی پولیس اور سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث تمام ملزمان کو محض 10 منٹ میں مار دیا گیا تھا۔ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن اور ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری نے نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایک کار میں سوار 4 دہشت گرد کراچی اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا میں صبح 10:02 پر پہنچے۔ ڈی جی رینجرز سندھ کے مطابق پولیس اور رینجرز نے مشترکہ کارروائی میں 8 منٹ میں دہشت گردوں کو اسٹاک ایکسچینج کے داخلی راستے پر ہی مار ڈالا اور انہیں اہداف حاصل کرنے نہیں دیے۔ میجر جنرل عمر احمد کے بقول پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مماثلت 2 برس قبل چین کے قونصل خانے پر ہونے والے حملے سے ملتی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان لبریشن آرمی BLA سے منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ لون وولف نامی ٹویٹر ہینڈل سے جاری ٹویٹ میں حملہ کرنے والے 4 مبینہ مسلح افراد کی تصاویر جاری کی گئی ہیں اور کہا ہے کہ BLA کی مجید بریگیڈ کے ارکان نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا۔ تاہم اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی پاکستان کے حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نومبر سن 2018 میں BLA نے کراچی میں ہی چین کے قونصل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ادھر افغانستان کے صوبے ہلمند کے ضلع سنگین میں پیر کے روز روایتی مقامی بازار میں بم دھماکوں میں کم از کم 25 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہلمند کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ 2 طالبان سمیت 25 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے پہلے 4 مارٹر گولے پھینکے اور بعد میں طالبان نے کار بم دھماکہ کیا جس میں 23 شہری اور 2 طالبان ہلاک ہوئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 49 افراد کی اموات کے بعد کل اموات 4167 تک پہنچ گئی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں مزید 33,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس وقت مغربی اور جنوبی ریاستیں وائرس کے پھیلاؤ کی زد میں ہیں۔ چین میں مزید 12 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل میں بھی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور متاثرہ افراد کی تعداد 13,23,000 سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مالی سال سن 2020-21 کے لیے پیش کردہ بجٹ کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے اور اس ضمن میں حزب اختلاف کی پیش کردہ ترامیم کو مسترد کر دیا ہے۔ 12 جون سے جاری بجٹ اجلاس کی منظوری کے روز حکومت اور حزب اختلاف نے اپنے اراکین اسمبلی کو خاص طور پر شرکت یقینی بنانے کی تائید کر رکھی تھی۔ حزب اختلاف کو امید تھی کہ وہ حکومتی اتحادی جماعتوں کی علیحدگی اور اراکین کی ناراضگی کے سبب بجٹ منظوری میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر پائیں گے، تاہم حزب اختلاف عددی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ بجٹ کی منظوری کے حق میں 160 ووٹ آئے جبکہ 119 ووٹ مخالفت میں پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ ووٹنگ کے دوران اپوزیشن ارکان شور مچاتے رہے کہ بجٹ میں عام آدمی کو رعایتیں نہیں دی گئی ہیں۔ اتوار کی شام وزیر اعظم عمران خان نے ایک عشائیہ دیا جس میں انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نوروال نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا ہے کہ کرتارپور راہداری کو سکھ یاتریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایسا حکومت پاکستان کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستانی حکام کووڈ-19 پر تنقیدی خبریں دینے پر صحافیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ میڈیا کی آزادی
के हुकूक की तंजीमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से इन गिरफ्तारियों की मजम्मत कर रही हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का मामला सामने आने के बाद बाज़ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया जा रहा है। वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी ने पीर को कहा है कि हुकूमत ने उन तमाम पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है जो मकामी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी वियतनाम ने एलामिया जारी किया है कि अथॉरिटी के सरबराह ने मुल्क में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी पायलट्स की मुअत्तली के अहकामात जारी किए हैं। एलामिया के मुताबिक ये तमाम पायलट सिविल एविएशन के आइंदा अहकामात तक वियतनाम में हवाबाजी नहीं कर सकेंगे। वियतनाम के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक वो पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में है ताकि पायलट्स के हवाले से तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जा सके। वियतनाम में इंतजामिया ने एयरलाइंस के साथ काम करने के लिए अब तक 27 पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस जारी किए हैं। वियतनाम के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक 12 पाकिस्तानी पायलट्स वियतनाम में हवाबाजी कर रहे हैं, जबकि दीगर 15 पायलट्स में से 22 के लाइसेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी है या वो कोरोना वायरस की वजह से फाल नहीं हैं। पाकिस्तान के विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अमरीका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मतलूब 2 पाकिस्तानी नजात अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद पर FBI ने भारी इनाम भी मुकर्रर किया हुआ था। लाहौर में FIA के साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तानी नजात अमरीकियों वकार खुम्मन और मोहसिन ज़मीर को हफ्ते की शब को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मकामी अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। FIA मुलजिमान की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। पंजाब में FIA के जोन 2 के डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स अब्दुल रब चौधरी के मुताबिक FIA के साइबर विंग की कार्रवाई में अमरीका को मतलूब 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने अमरीका में बैंक लूटा था। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में अब्दुल रब चौधरी ने बताया कि दोनों मुलजिमान वकार खुम्मन और मोहसिन ज़मीर को लाहौर में वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली ज़िले कुर्रम के मरकजी शहर पाड़ा चनार के नज़दीक ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े पर 2 मुतहरिब कबायली गिरोहों में इतवार के रोज़ से मुसल्लह तसादुम अभी तक जारी है। तसादुम के नतीजे में दोनों जानिब से 5 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। हुक्काम और कबायली रहनुमा मुतहरिब गिरोहों के दरमियान जंगबंदी और तस्फिये की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डेनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिमान की बरीयत का फैसला मुअत्तल करने की हुकूमत सिंध की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से मुलजिमान को दहशतगर्द करार देने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जहन में रखें कि मुलजिमान को एक अदालत ने बरी किया है। मुलजिमान की बरीयत के बाद आप उन्हें कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में पीर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डेनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिमान की बरीयत का फैसला मुअत्तल करने के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि रूस की फौजी इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी रासदारी के साथ तालिबान अस्करियत पसंदों को अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को मारने पर इनाम देने की पेशकश की थी। इतवार को अपने एक ट्वीट में सदर ने कहा कि उन्हें न तो किसी ने बताया है और न ही ब्रीफ किया है। नायब सदर माइक पेंस या व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने भी अफगानिस्तान में रूसियों की जानिब से हमारे फौजियों पर हमलों के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया है, जैसा कि नामालूम ज़राए के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में झूठी खबर दी गई है। हर कोई उससे इनकार कर रहा है और ये कि वहाँ हम पर ज़्यादा हमले नहीं किए गए। ये थे सदर ट्रंप के अल्फाज। पिछले साल अफगानिस्तान में 20 अमरीकी फौजी मारे गए थे, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि किन हलाकतों का ताल्लुक रूस की जानिब से मुबैना तौर पर इनाम की पेशकश से हो सकता है। रूस ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीका या नेटो के फौजी एहलकारों को हलाक करने के बदले में तालिबान को इनाम देने की पेशकश के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमरीका में रूसी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से अमरीका और बरतानिया में रूस के सिफारती अमले को खतरात लाहिक हो सकते हैं।
دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے بھی کہا ہے کہ روس کی جانب سے مبینہ انعام دینے کی پیشکش کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا نائب صدر مائک پینس کو کسی بھی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ میں امریکی خفیہ اداروں کے نامعلوم عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس کے خفیہ ادارے کے ایک یونٹ نے طالبان سے منسلک عسکریت پسندوں کو افغانستان میں اتحادی افواج اور امریکی فوجیوں کو ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے بدلے میں خفیہ طور پر انعام و اکرام کی پیشکش کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس پیشکش کا مقصد افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کو نقصان پہنچانا تھا۔ دوسری جانب طالبان نے بھی روس کے خفیہ اداروں سے کسی بھی قسم کی ڈیل ہونے کی اطلاعات کی سختی سے تردید کی ہے۔ غیر ملکی فوجیوں یا افغان اہلکاروں پر حملوں کے حوالے سے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہمارے ہدف بنا کر قتل یا قاتلانہ حملوں کی کارروائیوں کا سلسلہ کئی برس سے جاری ہے، جبکہ طالبان نے یہ تمام کارروائیاں اپنے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے کی ہیں۔ روس کے امریکہ میں سفارت خانے نے ٹویٹس میں کہا ہے کہ امریکہ کا اخبار جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ سفارت خانے نے امریکہ کے متعلقہ اداروں سے وینا کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے بھارت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کھٹمنڈو کے ذریعے نیا نقشہ منظور کیے جانے کا انتقام لینے کے لیے نیپال کی بعض سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرانے کی سازش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ الزام اتوار کے روز ایک تقریب کے دوران بولتے ہوئے عائد کیا۔ ان کے بقول نیپال کے سیاسی رہنماؤں کے ایک طبقے نے اس سلسلے میں غیر ملکی طاقتوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بعض امور میں ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے ملک کا ایک نیا سیاسی نقشہ منظور کرا لیا ہے، جس میں 3 متنازع علاقوں لیپو لیک، کالا پانی اور لیمپیا دھورا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان علاقوں پر بھارت اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ اس نے نئے نقشے کو مسترد کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اولی نے مخالفین کو چپ کرانے کے لیے قوم پرستی کا داؤ چلایا ہے۔ بھارت اور نیپال میں تاریخی اور دوستانہ رشتے رہے ہیں۔ نیپال کی معیشت کا بہت کچھ انحصار بھارت پر ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اب حالات بدل رہے ہیں اور نیپال ایک طرح سے بھارت کا مخالف ہو گیا ہے۔ نیپال کے امور کی ماہر جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ سنگیتا تھپلال سے اس سے اتفاق نہیں رکھتی۔ وہ اسے اندرونی سیاست کا شاخسانہ سمجھتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارے یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔